ہمارے ایپس کو ضرور انسٹال کرے، اس سے ہمارے کام کرنے میں بھی سپورٹ ہوگا۔ تو جلد پلے اسٹور پر جائے اور انسٹال کرے ان میں سے کسی بھی ایپ کو۔ نیچے دیے گئے لنک سے ڈاؤن لوڈ کرے ہمارے ایپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہو عبد الباری؟ ہاں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ لیکن تمہارے چہرے سے تو لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ عبد الباری، تم نے تیاری کی ہے؟ ہاں میں نے اپنی تقریر کو یاد کر لیا، لیکن کیا عبد الباری؟ وہ دراصل مجھے تھوڑی گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ گھبراہٹ؟ وہ بھی عبد الباری کو؟ تم تو ہمیشہ کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہو، پھر کیوں گھبرا رہے ہو؟ نہیں معلوم میں اتنے لوگوں کے سامنے بول پاؤں گا۔ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ مجھے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے جب میں لوگوں کے سامنے کچھ بولنے جاتا ہوں۔ اچھا ہوا ہمیں تو صرف اپنے پروجیکٹس بتانا ہے، وہ بھی گروپس میں۔ ہاں عبد الباری کو تو اکیلے سولو اسپیچ دینا ہے، وہ بھی اسکول کے تمام بچوں اور ان کے پیرنٹس کے سامنے۔ تم دونوں مجھے اور ڈرا رہے ہو۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اسپیچ دوں گا، کانفیڈنس کے ساتھ دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خود پر اعتماد رکھنا یہ بہت اچھی عادت ہے عبد الباری، اور مجھے یقین ہے کہ تم اچھی طرح اپنی تقریر دو گے، لیکن ساتھ ہی اللہ سے مدد طلب کرو کہ وہ تمہیں اور کانفیڈنس عطا کرے۔ اللہ سے مدد؟ وہ کیسے؟ دعا کے ذریعے۔ دعا کے ذریعے؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی دعا ہے آپا؟ ہاں عبد الباری، بہت ہی اچھی دعا ہے جو سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں سے ہے۔ اس دعا کو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے تھے۔ واہ آپا، قرآن میں ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے تھے۔ آپا آپ اس دعا کو پڑھیے، میں ابھی اسے یاد کروں گا۔ ہاں ضرور، یہ صرف 4 چھوٹی آیتوں والی دعا ہے، تمہیں جلدی یاد ہو جائے گا۔ ہم بھی یاد کریں گے آپا۔ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھو۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ یہ تو بہت چھوٹی دعا ہے، میں جلدی اسے یاد کر لوں گا۔ ہاں میں بھی۔ آپا موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو کیوں پڑھے تھے؟ کیا انہیں بھی تقریر دینا تھا؟ ہاں موسیٰ علیہ السلام دعوتی کام کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کو، اللہ کے بتائے ہوئے دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے، دوسروں کو حق باتیں سکھاتے، اور جب انہیں فرعون کے دربار میں جا کر اپنی بات رکھنی تھی، فرعون کو دین حق کی دعوت دینا تھا، تب جب انہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے آسانی اور کانفیڈنس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا مانگے تھے۔ ہاں یہ سٹوری امی نے مجھے سنائے تھے۔ آپا یہ فرعون کون تھا؟ اس وقت کا بہت بڑا بادشاہ، اور وہ اپنی بادشاہت کے تکبر میں اس طرح گم تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں تقریر دینا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کیا فرعون بادشاہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچایا؟ وہ کیسے تکلیف پہنچاتا؟ وہ تو ہماری طرح انسان تھا، بس اس دنیا کا ایک انسان جو خود کو بادشاہ کہتا، جبکہ حقیقی بادشاہ تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، جو چاہے تو تکلیف دے یا تکلیف سے بچا لے۔ ہاں، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو کوئی کیسے انہیں نقصان پہنچاتا؟ یہ تو انبیاءوں پر آزمائش رہی کہ وہ تکلیف اٹھاتے، لیکن انہوں نے ہر حال میں صبر اور شکر ادا کیے۔ تمہیں پتہ ہے سرفراز، اتنے بڑے بادشاہ اور اس کی اتنی بڑی سلطنت کی کیا حالت ہوئی؟ نہیں، کیا ہوا تھا؟ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے تھا، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو سمندر کو چیر کر بیچ میں سے نکال لیے، اور جب فرعون اور اس کے لشکر وہاں گئے تو اللہ نے دوبارہ دریا کے پانی کو ملا دیے، فرعون اور اس کے لشکر وہی ڈوب گئے۔ واہ، یہ تو بہت اچھا ہوا، میں اس پورے واقعے کو امی سے سنوں گا۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کے بارے میں بہت کچھ بیان کیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اس سورہ کو پڑھنا۔ جی آپا، تو کیا اس دعا کو ہمیں تقریر سے پہلے پڑھنا چاہیے؟ ہم اس دعا کو روزمرہ کی زندگی میں ہر موقع پر پڑھ سکتے ہیں، جیسے تقریر دینے سے پہلے، بڑے لوگ اپنے انٹرویو سے پہلے، یا کسی سے بھی بات کرنے جائے اس سے پہلے، اور اگر ہم کبھی اپنی بات کہنے میں ہکلانے لگے تب بھی اس دعا کو پڑھے، جہاں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ ٹھیک ہے آپا، میں اس دعا کو یاد کر لیتا ہوں اور کل اسے پڑھ کر ہی اسپیچ دوں گا۔ آپا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس دعا میں کیا مانگے؟ اس دعا کے معنی ہے، اے میرے رب، تو میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے،
ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सके। ये ज़बान की गिरह खोल देना क्या है? वहलुल उक़दतम, गिरह को खोलना। गिरह मतलब गांठ। इसके मायने है कि मेरी ज़बान की गांठ को खोल दे ताकि हम हकलाए नहीं, ज़बान से साफ साफ बात निकले। अब मैं समझा, इसके तो बहुत ही अच्छे मायने हैं। ठीक है, अब जाओ अपनी अपनी तैयारी करो, स्पीच की भी अच्छी तरह तैयारी करो। ठीक है आपा। नवेद, सरफराज, हम कल ऑडिटोरियम में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आओ अब्दुल बारी, देर हो रही है। जी आपा, मैं दरअसल टोपी ढूंढ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब्दुल बारी की तैयारियां हो गई? जी अब्बा, मैंने अच्छी तरह से तैयारी कर लिया हूँ। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अब्दुल बारी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात बयान करना। हमें मालूम है अब्दुल बारी, तुम अच्छी तरह अपनी तकरीर बयान करोगे इंशाअल्लाह। और मुझे आपा ने दुआ भी सिखाए, जिसे पढ़कर ही मैं तकरीर दूंगा। माशाअल्लाह। अब आपके सामने क्लास 4 से अब्दुल बारी अपनी तकरीर पेश करेंगे, जिसका उन्वान है सलाम को आम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और सभी वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब्शुस सलाम बैनकुम। मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ा हूँ, अब्शुस सलाम बैनकुम, जिसके मायने है सलाम को आम करो। आइए इस हदीस पर गौर करें कि इसमें ऐसी क्या बात है जिसे आम करने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। सलाम के मायने होते हैं सलामती के। अस्सलामु अलैकुम मतलब सलामती हो तुम पर, या यूँ कहे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मालूम हुआ कि सलाम के मायने तो दुआ है। कोई किसी को सलाम करता है तो वो उसे दुआ देता है, लेकिन अफसोस कि आजकल लोगों ने इतनी बड़ी बात को बस रिवायत बना रखी है। आजकल ये एक रिवाज बनकर रह गया है। सलाम सिर्फ गरीब अमीर को, छोटे अपने से बड़ों को और नौकर अपने मालिक को ही करना रह गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बाप अपने बच्चे को या बड़े अपने छोटों को दुआ नहीं दे सकते, तो आप कहेंगे क्यों नहीं, जरूर। तो मैं पूछता हूँ कि सलाम करने में क्यों छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब, हम दुआ दे रहे हैं दिल खोल कर दे, ना कि जात पात ऊंच नीच देख कर दे। जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो उसने ये कहा कि सलामती हो तुम पर और रहमत। हमने इस बात का इजहार किया कि मैं तुम्हारे लिए सलामती चाहता हूँ और तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करता हूँ। अब जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जहाँ जवाब में वो भी हमें वैसे ही दुआ देते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक दूसरे को सलाम करेंगे तो एक दूसरे को दुआएं देंगे। हमारे दिलों में कोई बुग़्ज़, हसद और किना ना रहेगी, बल्कि हम एक दूसरे के खैरख्वाह बन जाएंगे। अब जब ये मुआशरे में आम होगा जैसे कि इसे होना चाहिए, तो हमारे मुआशरे में शांति रहेगी, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा और एक अच्छे मुआशरे की तश्कील होगी। तभी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने को बोले हैं। मैं आज आप सभी से कहता हूँ कि आज ही इस बात का अज़्म करें कि हम सलाम में पहल करेंगे। छोटों को, चाहे गरीब को, चाहे मालिक अपने नौकर को या अपने से नीचों को, अपने से जूनियर्स को, क्योंकि अल्लाह के दरबार में वही ऊंचा होगा जो अल्लाह की खुशनुदी तलाशेगा और अल्लाह से डरेगा और बुराइयों से रुकेगा और अच्छे अमाल करेगा, ना कि उसके माल और शोहरत, ना दुनियाई मकाम और मंजिलत की वजह से। तो आइए इस अच्छे काम में पहल करें और इससे एक अच्छे मुआशरे की तश्कील करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अब्दुल बारी, जो कि सिर्फ 4th स्टैंडर्ड से हैं और इतनी अच्छी तरह हमें समझाए किस तरह हमें सलाम में पहल करना चाहिए और दूसरों को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि अब्दुल बारी ने इतनी कम उम्र में इतने बड़े मजमे के सामने इतनी अच्छी तरह से अपनी बात कैसे पेश की है। दोस्तों, मैं अच्छी तरह अपनी बात को आपके सामने रख पाया, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद है, क्योंकि मैंने तकरीर से पहले मूसा अलैहिस्सलाम वाली दुआ पढ़ा था। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आप लोग भी जब कभी कहीं भी किसी के भी सामने अपनी बात रखने जाओ, कोई तकरीर देने जाओ, तो इस दुआ को जरूर पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम। अच्छी बातें बताता है।
تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا, آپ سبھی بچوں کو اور تمام پیرنٹس کو, سبھی والدین کو. تو جب کبھی آپ کسی کے سامنے اپنی کوئی بات رکھنے جائے, کوئی بات کہنا چاہے, انٹرویو کے لیے جائے یا کوئی تقریر پیش کرنے جائیں, کسی بھی بات سے پہلے جو اللہ سے اس دعا میں مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے سینے کو کھول دے, اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے, اس دعا کو پڑھ کر کریں, انشاءاللہ آپ کو کانفیڈنس ملے گا. دراصل یہ دعا میں نے تقریباً 2008 میں نے اپنے بیٹے عبدالہادی کو جو ایسی ایک اسکرپٹنگ کر کے لکھ کر دیا تھا, کچھ بچوں کا بنا رہا تھا, اس وقت اینیمیشن نہیں شروع کیا تھا میں نے, 8 یا 7 کی بات ہے. تب میں نے عبدالہادی کو بنا کر دیا تھا اور ایک اسٹیج جیسا بنا کر اسے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, اس کو جو بولیں. اور الحمدللہ اس کے بعد میں یہ پہلے یوٹیوب میں میرا جو پرانا مورل ویژن کا چینل تھا جو 2019 میں جو بند ہوا ہے, 2016 میں جو بند ہوا ہے, اس چینل میں جو یہ ویڈیو رہا ہے, اور کئی اسکولوں نے جو اس کو دیکھ کر جو ہے اپنے اسکول کے جو ہے اینول ڈے فنکشن وغیرہ میں جو ہے ایسے تقریر اس کو پیش کیا تھا, اس ویڈیو کے ٹکڑے کو دیکھ کر. علاوہ اس کے خود میری بیٹی انشرا نے بھی جو ہے اس ویڈیو کا, اسی اسپیچ کو جو ہے اپنے اسکول کے اینول ڈے فنکشن میں کہا تھا. تو میں نے سوچا اس پر کوئی ایک ایپیسوڈ بنائی جائے عبدالباری کو, چونکہ یہ وہ ویڈیو بہت پرانا تھا اور رہا نہیں, ختم ہو جا رہا ہے. تو ایک اچھا عنوان تھا, ایک اچھا موضوع تھا. تو میں نے اس میں 2 سبجیکٹ لیا. مین عنوان تو یہ تھا کہ سلام کو جو عام کرے, یہ تھا وہ تقریر, اور اسی کو میں نے بنایا کہ بھائی تقریر دینا عبدالباری جا رہا ہے, تو پھر یہ دعا بھی ساتھ میں سیکھ لیں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہو. دوستو اہم باتیں یہ تھی کہ آپ لوگ جو ہے میرے چینلز کو جو سبسکرائب کریں, اور دوسرا میرے اس کے علاوہ اور بھی چینل ہے میرے تبریز عالمگیر نام سے, اس چینل کو بھی سبھی والدین, سبھی پیرنٹس سے خصوصاً جو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. وہاں پر جو ہے میرے چھوٹی چھوٹی جو روزمرہ کی باتوں پہ, روزمرہ کے موضوع پر جو ہے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز ہوتے ہیں, عام لینگویج میں, عام لوگوں کے لیے, جو مطلب بہت بڑے عالم یہ ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے, کیونکہ میں خود کوئی عالم نہیں ہوں, جو بس سنتا ہوں, صحیح چیزیں, اچھی چیزیں لگتی ہے وہی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں, عام زبان میں, عام لوگوں کے لیے, جو عام جو ایک نوجوان طبقہ ہوتا ہے جن کو ایک کامن لینگویج سمجھ میں آتی ہے, اسی لینگویج میں جو میری بات رہتی ہے. آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں سپورٹ ہو میرے کاموں کو. اور آپ جو یہ ایپس ہیں, ان ایپس کو ضرور انسٹال کریں. ان ایپس کو میں نے نئے سرے سے بنایا ہوں, بنگلہ میں ہے, انگلش میں, ہندی, اردو اور آل ان ون, اس طرح سے 3 4 5 ایپس بنائے ہوں میں نے. اس میں ایک جو ہے آل ان ون ہے, سبھی لینگویج, عبداللہ, عبدالباری, اخلاق پور, کلثوم, سبھی اینیمیشن سے الگ الگ دیگر لینگویجز میں قرآن کے جو کیٹیگریز بنے ہوئے اور نشید کے کیٹیگریز بنے, تاکہ سبھی لوگوں کے لیے آسانی ہو. اور یہ پرچیز پر اویلیبل ہے, ایک نامنل چارج ہے اس کا, اس پہ جو اویلیبل, کیونکہ اس سے پہلے کا جو پرانا ایپ تھا 6 سال پرانا, اس میں تکلیف تھی کہ بگس اور ایررز بہت تھے, کیونکہ اس میں ایڈ تھا, آپ پرچیز کرتے تھے, ایڈ ہٹتا تھا اور ڈاؤن لوڈ آپشن ملتا تھا, لیکن وہ چیز تکلیف دے رہی تھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو. تو میں نے اس بار یہ رکھا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی پرچیز کرو, اور اس میں کوئی آلریڈی شروع سے بگننگ سے جو اس میں کوئی ایڈ نہیں ہوگا, بس آپ نے پرچیز کیا, آپ کو ایپ ملا, آپ کو ڈاؤن لوڈنگ آپشن میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں, تاکہ آپ کبھی سفر بھر ہو, کہیں جا رہے ہو آپ, ہے نا, تو اس وقت آپ کے بچے وغیرہ دیکھ سکے, آپ رستے میں, گھاٹ میں, کہیں بھی جو ہے ٹرین میں ہے, بس میں ہے, گاڑی میں ہے, آپ آف لائن ہیں, آپ آف لائن پلے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پلیز آپ لوگ ان سبھی ایپس کو جو انسٹال کریں, اور جو اس سے ہونے والے ریونیوز جو ہوتے ہیں, ایڈ یا آپ کے پرچیز پر جو پیسے, وہ سپورٹیو رہتے ہیں, وہ کام آتے ہیں ہمارے ان دیگر لینگویجز میں جو ڈب کرانے میں پورے سالانہ جو بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں, چونکہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ریسٹرکشن کے تحت بند ہوئے پچھلے 6 مہینوں سے. میں نے آپ سے اس سے پہلے اپنے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, ان تفصیل کو دیکھنا تو آپ میرا اس سے قبل جو میں خود انٹرویو دیتا ہوں ویڈیو ہے, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں, ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو دوستو سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو, اور میں نے جو بتایا وہ دوسرے چینل کو بھی انشاءاللہ. اور بیل کا جو آئیکن ہے اس بارے میں تو نہیں کہوں گا, کیونکہ یوٹیوب نے جو کڈس کنٹینٹ سے بیل آئیکن جو ہٹا دیا ہے, کمیونٹی ٹیب ہٹا دیا, بہت ساری چیزیں, نئے اپڈیٹس تھے. تو بہرحال سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں, بہت زیادہ شیئر کریں, تاکہ لوگوں تک جو ہے یہ ویڈیوز پہنچتا رہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.